الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل کی دو باتوں میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ جو شخص ذکر اذکار پابندی سے کرتا ہے اور مشائخ کی صحبت اختیار کرتا ہے اسے اپنے باطنی بیماریوں سے آگاہی نصیب ہوتی ہے اور وہ باطنی بیماریوں کے علاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جو ایسا نہیں کرتا، ذکر و معمولات نہیں کرتا، مشائخ کی صحبت میں آنا جانا نہیں رکھتا، تو وہ باطنی بیماریوں سے آگاہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے اندر باطنی بیماریوں کو باطنی بیماری سمجھنے کی استعداد بھی پیدا نہیں ہوتی. کل کی مجلس میں ہم نے تکبر کے اوپر گفتگو کی کہ تکبر کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو شخص زیادہ گفتگو کرتا ہے یہ چاہتا ہے کہ بس میں ہی گفتگو کرتا رہوں، دوسرے گفتگو سنتے رہیں، تو یہ تکبر ہی کی نشانی ہے. ایسا بندہ اپنے مشورے کو اہمیت زیادہ دیتا ہے، دوسروں کے مشورے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایسا بندہ اپنے آپ کو زیادہ ذہین سمجھتا ہے اور دوسروں کی ذہانت کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہوتی، تو تکبر کر بیٹھتا ہے. آج کی اس مجلس میں تکبر کی ایک اور نشانی بیان کرنی ہے، اور وہ یہ کہ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اسے شہرت کا شوق ہوتا ہے، بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے، مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے. اب یہ مشہور ہونے کا شوق، بڑا بننے کا شوق، اس کو غلط چیز سمجھنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے. کئی سارے لوگ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ والا کام کرو، اس سے تو بڑا مشہور ہو جائے گا، یا فلاں کام کر لو یا فلاں عہدہ لے لو تو تمہاری بڑی ہی عزت ہوگی، بہت ہی بڑے ہو جاؤ گے تم. تو کئی مرتبہ والدین بچوں کو سکھاتے ہی یہی ہے، تعلیمی ادارے یہی سکھاتے ہیں کہ کام ایسے کرو جس سے تم بڑے بنو، اور کام ایسے کرو کہ جس سے تم مشہور بنو. تو کیونکہ ذکر کی، اللہ کی طرف رجوع کی ترتیب نہیں، مشائخ کی صحبت نہیں، اس چیز کی برائی بھی ابھی ریکگنائز نہیں کر سکتے کہ یہ شہرت کا شوق بھی کوئی غلط چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اس کو آخرت میں ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. تو شہرت کا طلبگار در حقیقت دنیا کا طلبگار ہے، اور دنیا کا طلبگار جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ تو کتے کی مانند ہے.
اور دنیا کا طلبگار ہر غلطی کرنے والا ہے۔ تو جو شہرت کا طالب ہوا وہ تو در حقیقت دھوکے میں پھنس گیا، اس دھوکے کے گھر میں پھنس گیا۔ تو متکبر شخص کی نشانی ہی یہی ہے، اس کو شہرت کا شوق ہوگا، مشہور ہونے کا شوق ہوگا۔ اور کئی مرتبہ عقلی طور پہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہاں جی یہ غلط چیز ہے شہرت کا شوق، عملی طور پہ ہم اعمال وہی کرتے ہیں کہ جس سے شہرت بڑھے۔ تو کئی مرتبہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی بڑی بڑی مجالس میں جا کے بیان کروں، جہاں لوگ زیادہ ہوں وہاں میرا بیان ہو۔ کئی مرتبہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح ایک مرتبہ ٹی وی پہ آ جاؤں، یا سوشل میڈیا پہ میری کوئی بات وائرل ہو جائے۔ یہ تمام شوق جو ہے یہ تکبرانہ شوق ہے۔ تو جو یہ چیز چاہتا ہے کہ بس ہر جگہ مجھے بڑا سمجھا جائے، تو ابھی وہ بڑا بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو امامت طلب کرے اسے امامت مت دو، یعنی جن میں سے جو کوئی عہدہ بڑا عہدہ طلب کرے تو اسے عہدہ مت دو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ اس قابل ہی نہیں۔ مخلص بندہ جو ہوگا، جو دین کے ساتھ مخلص ہوگا، جو واقعی دیندار شخصیت ہوگی، وہ شہرت کو اسی طرح لات مارے گی جیسے بڑے گناہ کو لات مارتا ہے۔ جیسے زنا اور چوری کو ہم لات مارتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے نہ ہو جائے، شہرت بھی ویسا ہی گناہ ہے، اور شاید اس سے بھی بڑا گناہ ہو۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے انہو لا يحب المستکبرین، کہ اللہ رب العزت کو یہ تکبر کرنے والا پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، جھکاؤ پسند ہے، اور جھکنے والا بندہ چھپنے والا ہوگا۔ جھکنے والا بندہ چھپنے والا بندہ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ دینی شخصیات بھی بڑی مشہور ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ متکبرین میں سے ہے؟ نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ ایسے جن کو اللہ تعالی شہرت عطا کرتے ہیں، وہ شہرت کے طلبگار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو شہرت عطا فرما دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ دین کی نصرت کے لیے ان کو شہرت مل جاتی ہے۔ اس لیے اب یہ بھی نہ ہو کہ تکبر پہ یا شہرت پہ بیان سنا تو ہر مشہور عالم کو متکبر کہنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ۔ یہ بھی بڑی غلطی، یہ خود بھی تکبر ہے ایسا کرنا۔ اور جب انسان یہ باتیں سنے تو یہ نہیں کہ دوسروں کو یہ برا سمجھے، اپنے اوپر اس کو دیکھیں کہ جی کہیں میں تو یہ غلطی نہیں کرتا۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، اس کی لذت ایسی ہے شہرت کی کہ کئی مرتبہ کچھ عرصے تک انسان اس جذبے کو دبا کے رکھتا ہے،
یہ پھر کوئی نہ کوئی راستہ اندر بنا لیتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے بت خانے. تو اس کے بارے میں ویجیلنٹ رہنا بھی ضروری ہے. تو کافی عرصے تک انسان بچا رہتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی موقع ملتا ہے اور اندر کی یہ خواہش پوری طرح سے زندہ ہو جاتی ہے. ہمارے اکابرین کا مشہور قول کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں چھپنا نہیں سکھایا، انہوں نے ہمیں چھپنا سکھایا ہے. بلکہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا تو عجیب قول ہے. فرماتے ہیں کہ تو اگر 7 کمروں کے اندر بیٹھ کے ذکر کرے گا، اگر تو 7 کمروں میں، 7 کمرہ یعنی ایک بڑا کمرہ ہو، اس کے اندر ایک چھوٹا کمرہ ہو، اس کے اندر ایک چھوٹا کمرہ ہو، اتنے چھپ کر بھی ذکر کرے گا تو اللہ تعالی تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تو جو ہر چیز سے چھپ جائے گا، دنیا سے منہ موڑ لے گا اور پھر اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے شخصیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گی. اور جو عبادت تو کرے گا، نیکی کے کام بھی کرے گا، دینی کام بھی کرے گا، مگر ساتھ ساتھ یہ شوق بھی رکھے گا کہ جی لوگ مجھے پہچانے. تو ممکن ہے کہ لوگ پہچان تو لیں گے، لوگوں میں مشہور بھی ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت نہیں ڈالیں گے. تو جب انسان دنیا سے منہ موڑتا ہے، شہرت کا شوق پوری طرح سے دل سے ختم ہو جاتا ہے، تب اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں. ہر بندہ عزت کرنے والا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اللہ سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ سے محبت کا مطلب کیا کہ اس کے دل میں اپنی عبادت کا اور کوئی مقصد نہ رہے سوائے یہ کہ وہ اللہ کو راضی کرے، ایسا مخلص. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ پورے عالم میں اعلان کر دو کہ فلاں شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اے مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو. تو صرف انسان نہیں، فرشتے، پرند، چرند، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے. تو یہ شہرت والی جو مشہوری ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ جو محبت جو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جب انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ہر مخلوق میں یہ محبت آ جاتی ہے. اسی لیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اپنے آپ کو چھپایا، اپنے آپ کو مٹی میں ملایا، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. ہر مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں. تو جو صحیح اللہ والا ہوگا اس کو شہرت کا شوق نہیں ہوگا.
وہ مشہور ہونے سے بھاگتا ہوگا، اس کے دل کی خواہش یہ ہوگی کہ بس اللہ کسی طرح سے راضی ہو جائے، اس کے نیک عمل کا کسی کو پتہ چلے نہ چلے، بس وہ یہ چاہے کہ اللہ کو پتہ چلے، تو وہ مخلوق سے اپنا نیک عمل چھپائے گا تاکہ اس کو اپنے نیک عمل پہ صرف اللہ سے اجر ملے، اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا ہو جائے۔ تو متکبر کی نشانی ہے کہ اس کو شہرت کا شوق ہوگا، اور جب یہ شہرت کا شوق ختم ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ پکی شہرت عطا فرماتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ انسان بلکہ جانوروں اور ملائکہ اور ساری مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتے۔ چنانچہ اس امت کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وقت کے بادشاہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ جی ان کی مرضی کے مطابق یہ فتویٰ دیں، بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے فتویٰ ڈالنے سے، یہ فتویٰ دینے سے منع کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میری بات نہیں مانی تو اب میں آپ کو اس طرح سے موت دوں گا کہ لوگوں کے لیے عبرت ہوگی۔ لوگوں کو جمع کیا، ان کو جیل میں ڈلوایا، تاریخ طے کی کہ فلاں تاریخ کو بھوکے شیر کے آگے اس کو ڈالا جائے۔ اب یہ اللہ والے، یہ چھپی ہوئی شخصیت، اور یہ بادشاہ کو کیا پتا کہ یہ جو چھپی ہوئی شخصیات ہوتی ہیں جو اپنی میں کو مٹا چکے ہوتے ہیں، خالص اللہ کے بن چکے ہوتے ہیں، شہرت کا شوق ختم کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا اللہ کے یہاں کیا مقام۔ چنانچہ لوگ جمع، اور حضرت کے گھر میں تو بہت ہی غم کا سما، اور حضرت کو لایا گیا اور لوگوں کے سامنے ایک جگہ تھی، ایک پنجرا بنا ہوا تھا بڑا سارا، اس میں شیر بھی موجود تھا، وہاں حضرت کو کھڑا کر دیا گیا، بھوکا شیر سامنے، اور چلتا ہوا حضرت کی طرف آیا، اور اسی انداز میں کہ اب بالکل تہس نہس کر دے گا، اور اللہ کی شان، تھوڑی دیر تک تو وہ ایسے تیزی سے آیا، پھر بالکل ادب والی چال شیر کی ہو گئی، حتیٰ کہ دنیا کھڑی دیکھ رہی ہے، اور یہ شیر آیا، اس نے حضرت کے قدم پہ بوسہ لیا اور واپس مڑ کے اور جا کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ بھی حیران، اور دنیا جو آئی ہوئی تھی وہ بھی حیران کہ کیسے اللہ والے۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کا بڑا کوئی مقرب، میں تو اسے ان نون کوئی ایسے سا عام سا بندہ سمجھ رہا تھا۔ بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ حضرت معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، آپ جو فتویٰ دیتے وہی صحیح ہے۔ اس طرح سے شیر بھی آپ سے ڈر گیا، اور حضرت کو واپس گھر بھیج دیا بڑی عزت کے ساتھ، بڑی معافیاں مانگنے کے ساتھ۔ تو اللہ والوں کی یہ شان کہ وہ جب چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں رعب اور عزت ڈالتے ہیں۔ تو تکبر کی نشانی ہے کہ جو متکبر شخص ہوگا شہرت کا شوقین۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بزرگ اپنے گھر گئے تو گھر میں بہت خوشیاں منائی گئیں، ہر بندہ خوش ہوا کہ جی بھوکے شیر کے آگے ڈالا گیا، مگر شیر نے حضرت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو بچے، بہن بھائی، خاندان کے لوگ، بیوی، سب بہت خوش ہوئے۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کو جب میاں بیوی اکیلے ہوئے حضرت اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو بیویاں آخر بیویاں ہوتی ہیں، بیوی نے پوچھ ہی لیا کہ اچھا چلو اب لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت ماشاءاللہ پہنچی ہوئی چیز ہے، مجھے تو آپ سچ سچ بتا سکتے ہیں کہ وہ شیر جب آپ کے سامنے آیا تو آپ کی اپنی کیا کیفیت تھی؟ حضرت نے کہا کہ سچ سچ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی سچ سچ مجھے تو بتا سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ شیر جب آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آئے گا تو اس کا لعاب مجھے لگے گا، تو لعاب اس کا پتہ نہیں حلال ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، میرے ذہن میں تو یہ مسئلہ گھوم رہا تھا۔ اللہ اکبر! تو جو شخص اپنے آپ کو چھپاتا ہے واقعتاً اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ تو متکبر کی نشانی تو یہی ہے کہ وہ شہرت کا شوقین، اور عاجز کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپانے کا شوقین۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت عطا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کامل طریقے سے چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چھپنے کی نہیں بلکہ چھپنے کا شوق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔